السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہیپی منڈے۔ ویسے منڈے کسی کو اچھا نہیں لگتا کام پہ جانے کا کوئی دل نہیں چاہتا، تو میں بس ابھی کام پہ جانے سے پہلے کوشش کرتی ہوں چھوٹی سی آپ کے ساتھ بات کر لوں، کچھ آپ کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کر لوں۔ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ ہماری لڑکیاں جو کہ بہت کریئر اورینٹڈ بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، اور اپنی عمر سے پہلے میچور بھی ہو گئی ہیں۔ دنیا نے اتنا کچھ دکھا دیا ہے اور سکھا دیا ہے کہ ان لڑکیوں کو سب سمجھ آ گیا۔ پہلے زمانوں میں 18 19 20 سال کی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھیں تو ظاہر ہے ان کی کوئی چھوٹا سا کینوس تھا، وہ سوچتی تھی کہ ایک میاں ہوگا، میں اس کا کھانا پکاؤں گی، وہ مجھ سے محبت کرے گا اور ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ مطلب جنرلی اسپیکنگ بہت کم لڑکیاں تھیں جو سوچتی تھی کہ ایک میاں ہوگا، اس کے پاس بڑی پراڈو ہوگی، اس کا بڑا سا گھر ہوگا، اس کے پاس پیسے ہوں گے، اس کے پاس تو وہ ہیں وہ بھی لوگ، لیکن بہت کم۔ زیادہ تر لڑکیوں کا یہی خواب تھا کہ ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر ہوگا اور میاں ہوں گے اور محبت کریں گے اور میں ان کا کھانا پکاؤں گی اور پھر میں ان کی گھر والوں سے اچھا سلوک کروں گی تو وہ خوش ہوں گے، جب وہ خوش ہوں گے تو میں بھی خوش ہوں گی، ہے نا۔ چھوٹا سا ایک کہانی کا ایک میں نے آپ کو خاکہ سنایا جو کہ سب کا تھا، ہمارا بھی تھا۔ اچھا، کہیں کچھ چیزیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، اب پرسنل باتیں میں اس میں نہیں لاؤں گی، لیکن اوور آل ہماری جنریشن کے جو مرد تھے وہ تھوڑے کنفیوژن میں تھے، کیونکہ ان کی مائیں بالکل سبڈیوڈ تھیں، بالکل گھریلو تھیں، بالکل سرنڈرڈ تھیں، یعنی کہ انہوں نے سمجھے بالکل ہار مانی ہوئی تھی، ہار مان کے ہی وہ گھر سے گئی تھی۔ اور ان کو زیادہ تر تو آپ نے سنا ہی ہے، لوگ کہتے تھے بیٹا تم وہاں سے جا تو رہی ہو ڈولی میں، لیکن تمہارا وہاں سے جنازہ ہی آئے گا، ہے نا۔ جنرلی ہمارے گھروں میں تو ایسا نہیں ہوا۔ خیر، ہمارے والد کی ایک بات مجھے یاد رہتی کہ بیٹا زیادتی کرنا نہیں اور زیادتی سہنا نہیں۔ وہ اور بات ہے، صحیح، سب نے اپنے اپنے تھریشولڈ کے مطابق جس کی جتنی ہمت ہوئی زندگی میں ہوتا ہے ایسے۔ تو مگر میں اب دیکھ رہی ہوں کہ اب ہماری جو لڑکیاں ہیں جنرلی پڑھ لکھ گئی ہیں، کام کر رہی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں، بلکہ اپنی فیملی کو بھی دیکھ رہی ہیں، ماں باپ کی بھی ہاتھ بنی ہوئی ہیں، تو وہ شادی سے ڈر گئی ہیں۔ ان کو شادی کی اس طرح سے ضرورت نہیں رہی ہے۔ اگر اپنی آپ کی ایک سرٹن ایج ہوتی ہے 15 16 17 18 والی، جس میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیار ہو جاتا ہے یا آپ کو کوئی بہلا سکتا ہے یا آپ کو اچھا لگتا ہے، رومانس تو بڑی خوبصورت چیز ہے، بہت ہی پیاری، تو اس میں وہ وقت اگر آپ نے گزار دیا ہے اور اب اس کے بعد آپ کے دماغ کے پنکھے کھل گئے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی یہ کر لوں تو پھر میں کرتی ہوں شادی، پھر میں بھی وہ کر لوں تو میں کرتی ہوں شادی، اور جو بھی ان کے سامنے آپشنز آتی ہیں وہ ایکسپوز بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو سب کی سمجھ آ گئی ہوتی ہے۔ یا تو کسی دفتر میں کام کرتی ہیں تو ان کو دفتر کے مختلف لوگوں سے ڈیل کرنے میں بہت ساری نالج آ جاتی ہے، اویئرنیس آ جاتی ہے۔ اب میں کیا کہوں اس کو، یہ اچھی بات ہے کہ یہ بری بات ہے؟ اچھی بات تو یوں ہے کہ آپ بے وقوف نہیں بنتے، آپ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو مس یوز نہیں ہونے دیتے۔ میں لڑکیوں کو کہہ رہی ہوں، اور اپنے آپ کو بلی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ لوگ اسٹرانگ ہوں گے فائنینشلی، کنسیپچولی، مطلب ذہن آپ کا کام کرتا ہوگا، تو اپنا آپ، اپنی روح، اپنی باڈی، اپنی سول آپ کسی ایسے انسان کو دینے سے ضرور 2 دفعہ سوچیں گے دینے سے پہلے کہ یہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ اچھا، پھر دوسری طرف ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، ایک ظاہر ہے سب چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے تھے کہ ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہوں، ایک ہے نا ہماری زندگی کا فارمیٹ، اور ایک نارمل لائف ہو، بچے ہوں، اور شکر الحمدللہ وہ اچھا بھی لگتا ہے کہ بچیوں کے فیملی ہے، ان کے بچے ہیں۔ اب کسی کی بنی یا نہیں بنی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی کہ کیا ہوا، ہوتا ہی ہے، اور میرے ساتھ بھی ہوا، مطلب پرسنل بات کروں یا بھانجی کی بات کروں یا اپنی بیٹیوں کی کروں، تو بہت ساری کوشش کے باوجود نہیں چلے رشتے کچھ۔ اب اس میں آپ کسی کو بلیم کریں یا اس کو کریں یا ان کو کریں، وہ تو میں نہیں جاتی اس میں۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ آج کل کی لڑکیاں نا شادیاں نہیں کر رہی ہیں، ڈر رہی ہیں، اور بے وقوف بننے سے بھی ڈر رہی ہیں، اور بہت جلدی ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک انسٹیٹیوشن تھا جس کی کہ بڑی ایک رومانٹک ویلیو بھی تھی اور ایک اسپرچول ویلیو بھی ہے، اور ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت بھی ہے، ایک اچھے اچھے لوگ، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اچھا، پھر میں اگلی بات پہ آنے والی ہوں کہ پھر ہماری بہت ساری لڑکیاں جو ہیں، میں اپنی شوبز کی لڑکیوں کو تو دیکھتی ہوں، بڑی پیاری پیاری ہیں، نامور بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، کام بھی ہے، عزت بھی ہے، سب ہے۔ اب لیٹ ہو گیا کام، کیونکہ سمجھ آ گئی لوگوں کی کہ ان سے الو نہیں بننا۔ 2 4 جو آپشنز آئی ہوں گی زندگی میں، پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو مجھے
لوٹ لے گا یا یہ مجھے پاگل کر دے گا. اب شادیاں تو نہیں ہوئی لیکن ایک انسانی فطرت ہے نا کہ آپ کو خاص طور پہ لڑکیوں کو, عورتوں کو, ان کے اندر ایک مدرہڈ ہوتی ہے اور وہ مدرہڈ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتی ہے. پھر وہ پیٹس پال لیتی ہے. بہت ساری ہماری ایسی آرٹسٹ ہیں جن کے تو خیر میں نہیں جانتی کہ کس وجہ سے, شادی شدہ بھی ہیں تو ان کے بچے نہیں ہیں, کوئی ریزن ہوگا, کوئی مطلب کوئی میڈیکل ریزن ہو سکتا ہے تو نہیں ہے بچے. تو مدرہڈ کا تو ایلیمنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے نا, گوندا ہوتا ہے اللہ میاں نے گوند کے بھیجا ہوتا ہے. پھر آپ پیٹس پال لیتے ہیں. تو بہت سارے میں نے دیکھے اپنے دوست جن کے پاس بڑے پیارے ڈاگز ہیں, کیٹس ہیں. ہماری مرینا کے پاس تو ایک زمانے میں نیولا بھی تھا اور پتہ نہیں کتنی 16 بلیاں, دوبارہ کتے, دوبارہ وہ بڑی اس معاملے میں. اور یہ بڑا رحم دل لوگ ہوتے ہیں جو پیٹس پالتے ہیں. اچھا باہر کی سوسائٹی میں تو بہت ہوتے ہیں, ان کے تو بچے ہی ان کو چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے تو پیٹس ہی ان کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی تو بے وفائی کی بہت بڑی ریزن ہے. پیار کے علاوہ ان کو ایک وفاداری کا جو ایلیمنٹ چاہیے وہ جانوروں سے ملتا ہے, کہ وہ انکنڈیشنل لو وہ ان کو جانوروں سے ملتا ہے. وہ سوسائٹی اپنے انسانوں کے کاموں سے کافی حد تک ڈن ہے. سوشل سیکیورٹی ہے, میڈیکل فری ہے, ایسی کنٹریز ہے جہاں پہ سوشل ویلفیئر ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو بیسک لیول کی ضروریات کو پورا کر دیتی ہیں وہ حکومتیں. یہاں وہ نہیں ہے. میں صرف یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ انسٹیڈ آف گوئنگ فار 4 پیٹس, میرے سوری بیچ میں جج نہیں کر رہی ہوں, میں ایک ہماری جاننے والی فیملی ہے, ان کی بچی ایک ہی ہے, بڑے پیارے لوگ ہیں, ان کے پاس 29 بلیاں ہیں اور وہ بلیاں امپورٹڈ کھانا کھاتی ہیں اور ان کے امپورٹڈ مطلب کھلونے اور ان کی جو ایکسیسریز ہیں وہ آتی ہیں, اور مطلب ہے کہ ان کے پر ڈرائیور لگا ہوا ہے ایک جو ان کو 29 بلیاں, ان کا امپورٹڈ کھانا. اگر مہینے کا فرض کریں, میں رفلی کہہ رہی ہوں 3 لاکھ 4 لاکھ بھی لگتا ہے, تو مجھے یہ صرف فیلنگ ہوتی کہ وہ مزہ آپ ایک بلی سے بھی لے سکتے ہیں, آپ ایک کتے سے بھی لے سکتے ہیں. چلو آپ نے پیئر بنانا ہے کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے تو چلو ایک پیئر رکھ لیں, اس کی جگہ اگر آپ 2 یا 3 یا 1 انسان کا بچہ پال لیں, وہی ساری انرجی اس کو دیں. کیونکہ میں پھر سنتی ہوں باتیں, ہائے اللہ رات کو تو اس کا موڈ خراب تھا, اس نے تو جناب مجھے آتے اتنی سنائی ہے. یہ بات ہو رہی ہے پپی کی, اور اس کا موڈ خراب تھا, میں نے مشکل سے منایا, پھر اس کو یہ کھلایا, پھر وہ کھلایا, پھر میرے سر پہ کودا, میرے بستر پہ کودا, اور اس کو غصہ آیا تو اس نے میرا بیڈ ویٹ کر دیا. یعنی اس نے بیڈ پہ, ہمارے دوست ہے بڑا پیارا ڈیزائنر ہے دیپک پروانی, اس کے پاس بھی آ کے کہتا ہے شوٹنگ پہ میرے ساتھ کام کرے. صبح تو اس نے لڑکی جو تھی مطلب اس کی جو مطلب ڈاگ فیمیل ہے, وہ تو میرے سر پہ ناچی کودی, مجھے سونے نہیں دیا, میرے بال کھینچے, میری قمیض میں گھس گئی, میرے بستر میں گھس گئی, پیار بہت کرتی ہے. اور میری امی کو غصہ آتا ہے, ان کی امی کو غصہ آیا, انہوں نے اس کو ڈانٹا تو اس کے جو میل ڈاگ تھا اس نے جا کے وہاں سسو کر دیا. مطلب کہنے کا یہ کہ یہ سب بچے بھی کرتے ہیں. اگر آپ انسان کے بچے میں وہ ساری چیزیں ڈال دیں, وہ 5 سال بعد اٹھ کے سلام تو کرے گا آپ کو اور آپ اپنا یہ مزہ بھی لیں. بچوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے پیٹ سے. میری بیٹی میرا کے پاس بھی ایک بلی ہے, اور یہاں پہ بھی جب ہم تھے اس کے پاس بلیاں تھیں, بلکہ مجھے بڑی پرابلم تھی کیونکہ مجھے شوق نہیں تھا, اور میں کہتی تھی بھائی جس کو شوق ہے وہ پالے, وہ سنبھالے. اچھا وہ کرتی تھی, نوکرانی سے کام کراتی تھی, پیار ویار کرنے کے لیے ٹھیک تھا, بس لاڈ پیار کرنے کے لیے, باقی اس کی جاب کوئی نہیں کرنی تھی. تو پھر مجھے آتا تھا غصہ, نوکرانیاں کہتی تھی کہ بھائی ہم کیوں ان کی شٹ اٹھائیں, وہ ایک الگ چیز تھی. تو خیر مگر میرا واز کریزی فار بلیاں. تو وہ پھر جب چلی گئی شادی ہو گئی تو پھر اس نے اپنے گھر میں رکھی ہیں. اب تو امریکہ چلی گئی تو اب کافی دنوں بعد اس نے وہاں پہ رکھی ہے. ایک بلی ٹھیک ہے, بہت سے بہت ہو جائے گا 2 رکھ لیں گے. اب ماشاءاللہ اس کے اپنے بچے بھی ہیں, ان کو بھی بہت شوق ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جن کے بچے نہیں ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو اپنی اس مدرہڈ کو نبھا رہے ہیں, جو شادیاں بھی نہیں کرنا چاہتے, اور ان کو صرف ایک کوزی بچہ چاہیے, مطلب بچہ ٹائپ ہی, تو وہ انسٹیڈ آف گوئنگ فار 16 اور 18 اور 5 اور 10 پیٹس, ایک بچہ پال لینا. کتنے بچے جھولوں میں پڑے ہوئے ہیں, کتنے بچے ہیں جن کو ویسے بھی سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, اور آپ ان کو زندگی دے سکتے ہیں. میں مثال نہیں دے سکتی, میں نام نہیں لے سکتی, مثال دے سکتی ہوں. ہمارے دوستوں میں 2 بچے انہوں نے لیے تھے عیدی سے. کیا وہ بچے کینیڈا میں عیش کر رہے ہیں, ہماری حدیقہ دور کیا جانا. اتنا پیارا بچہ, میں صدقے جاؤں, کیا پیارا بچہ اس نے, اور کتنا اچھا اس نے اس کو پالا ہے, شہزادہ ہے وہ. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک میرے دل میں سوال اٹھتا ہے, اور میں کبھی کبھی مذاق سے کہہ بھی دیتی ہوں کہ تم نے اتنے بھی لیا کتے پالے ہوئے, تو کسی نے سلام تو کیا نہیں کبھی ہے, اور اتنا خرچہ بھی کر رہے ہو. تو دیپک کہہ رہا تھا کہ میری امی سے پوچھ لیں, ان کو سمجھائیں. میں نے کہا کہ وہ کہہ رہی پھر سری لنکن رکھو, جو بھی فلپینو. میں کہا تم افورڈ کر سکتے ہو, جو نہیں بھی کر سکتے ایک بچہ تو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ مڈل کلاس میں ہیں, یا آپ بے اولاد ہیں, یا آپ کو شادی نہیں کرنی ہے, آپ سنگل ہیں,
اور آپ کمفرٹیبلی ایک بچہ، آپ کو ایک مدرہڈ کو نبھانا ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے یہ چیزیں، اگر آپ کو شوق ہے. کسی کو تو شوق نہیں ہوتا نا، نہ بلیوں کا ہوتا، نہ کتوں کا ہوتا، نہ کسی بچے کا، نہ مرغی کا، کسی کا نہیں، وہ الگ بات ہے. جن کے دل میں یہ اٹھتی ہے ہوک، ان کے لیے میں یہ ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں، سجیسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ ایک بچہ اڈاپٹ کریں اور پھر آپ اس کو پالیں، اور ساتھ میں پیٹس بھی 2 پال لیں، 1 یا 2 جو بھی آپ کو اچھے لگیں. سو آئی تھنک دس از مائی اوپینین، آپ اگری کریں یا نہ کریں. مگر اس ملک میں جہاں پہ لوگ لاتعداد بچے پیدا کیے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، جہاں پہ اتنی پریشانیاں، غربت ہے، ہم تھوڑا اگر کسی کا درد بانٹ لیں. میں نے نہیں کیا یہ، میں نے ایک دفعہ انصاری صاحب کا ایک بھتیجا جو اس کے ماں باپ چلے گئے تھے، وہ میرے گھر میں رہا، پلا بڑا، 7 سال کا آیا تھا، بڑا ہو گیا. اس کے بعد اس کو ابھی وہ ماشاءاللہ کیمرہ مین بن گیا ہے، پی ٹی وی میں ہے. وہ اپنی ہر بات مجھ سے کرتا ہے، اماں اماں کہتا ہے. میں کلیم نہیں کرتی، میں اس کی تائی تھی ویسے، لیکن میں اس کے لیے میں اماں ہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر وہ 7 سال کا آیا تھا تو میری گود میں چڑھ گیا تھا، اور پھر سب نے مل کے پالا. اس کی پھوپھیوں نے بھی اس کو پالا، انصاری صاحب نے بھی اس کا بہت خیال کیا. اور مگر اب سب چونکہ ظاہر ہے پھوپھیاں فوت ہو گئیں، دادی فوت ہو گئیں، انصاری صاحب کینیڈا چلے گئے. میں ہوں، کوئی اس کو مسئلہ ہو، کچھ ہو تو وہ مجھ سے بات کرتا ہے صرف، اور مطلب کہتا ہے، میں بتانا نہیں چاہتی کہ اماں اللہ میں آپ کو میرے سر پہ رکھے، کیونکہ وہ اس کا کوئی مسئلہ ہو وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ کیا ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ میں اتنا بڑا خیر کوئی کریڈٹ نہیں لے رہی ہوں، کیونکہ وہ سب نے پالا تھا. کچھ سال پھوپھی نے رکھا، بیسکلی وہ میرے پاس آیا تھا، پھر کچھ عرصے کے لیے پھوپھی کے گھر، دادی جہاں جاتی تھی نا اپنے ساتھ لے جاتی تھی، وہ ان کی اٹیچمنٹ تھی. تو اس کے بعد پھر وہ بعد میں آ گیا، جب 15 سال کا تھا پھر میرے گھر میں رہا. اب وہ ایک ماشاءاللہ پی ٹی وی میں کیمرہ مین ہے، اور اس کی شادی بھی ہوگی خیر سے، اس کے یہاں اللہ میاں اولاد بھی دینے والے. تو تھوڑی سی اتنی سی فلفلمنٹ دل میں ہے کہ چلو ایک بچہ ہے جس کو میں نے پیار سے نبھایا ہے. اور بہرحال جو اس کی زندگی میں ایشوز آتے ہیں میں کوشش بھی کرتی ہوں. انصاری صاحب سے بھی وہ ان ٹچ ہے، وہ بھی دور بیٹھ کے اس کا خیال کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ آپ اگر، میرے تو اپنے بچے بھی ہیں اور کام بھی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے اور آپ نے شادی نہیں کی ہے یا کی بھی ہے اور اولاد نہیں ہے، تو آپ انسٹیڈ آف گوئنگ فار سو مینی پیٹس اور اتنا خرچہ ان کے اوپر، آپ اے سی والے کمروں میں لوگوں کے کتے سو رہے ہیں اور ان کے ڈاکٹر اتنی فیس لیتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا بانٹ لیں، پیار وہاں سے بھی ملے گا، اور وہاں سے بچہ تو ایسے لپٹ جائے گا آپ کو اور اماں اماں کرے گا، یا جو بھی، ایون اگر ویسے چھڑے لڑکے بھی ہیں وہ بھی پالنا چاہیں اپنی امی کی مدد سے پال سکتے ہیں. سو دس واز اے لٹل سجیشن آئی وانٹیڈ ٹو گیو یو. اور میرا دل بہت دنوں سے یہ چاہ رہا تھا. میں اپنے دوستوں کو تو کہہ ہی دیتی ہوں، آپ بھی تو میرے دوست ہیں نا، اس لیے میں نے کہا آپ سے بھی بات کر لیتی ہوں. سوچیے ذرا اس بارے میں. اور اگر آپ اپنے گھر میں نہیں بھی پال سکتے، آپ ایک ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں، فیس دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو محلے کے کسی بچے کو کہہ رہا ہوں میں تمہارا ہوم ورک کرا دوں، بیٹھ جاؤ دوپہر کو یہاں پہ آ کے. کیا ہوم ورک ملا ہے؟ اس کی ماں جاہل ہوگی، ان پڑھ ہوگی، یا برتن دھونے والی ہوگی، یا جو بھی ہے مشکل میں ہوگی. آپ اگر ایک بچے کو ٹیوشن بھی دے دیں گے نا، ہاں ایسے آپ کے نمبر ہوں گے کہ کیا ہی بات ہے. چلیے پھر انشاءاللہ بات ہوگی. تھینک یو.